ہوشیار خبردار، آج اور کل اسلام آباد اور پنجاب کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش اور ژالہ باری متوقع۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی صورتحال رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ NDMA کا الرٹ جاری، شہریوں کو کمزور عمارتوں اور درختوں سے دور رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر نکل پڑے ہیں۔ تحفہ ہم نے بلوچستان کو دیا ہے، وہ بلوچستان کے عوام کی آواز ہے۔ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تنگ نظری ہے۔ بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر تنقید کرنے والے تنگ نظر قرار، خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، منصوبہ 2 سال میں مکمل کریں گے، عوام نے فیصلے کو قبول کیا۔ وزیر اعظم کا مری روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا مستحکم معیشت مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، ملک ترقی اور خوشحالی کے سفر پر چل پڑا، سیاسی اور عسکری قیادت چاہتی ہے کہ پورا ملک ترقی کرے، کراچی تک موٹر وے منصوبوں پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات نہ ہوئی، تینوں بہنوں کی حراست اور رہائی، عمر ایوب، قاسم نیازی، صاحبزادہ حامد رضا اور ملک احمد خان بچر بھی شامل۔ پولیس نے کچھ دیر بعد PTI رہنماؤں کو چکری انٹرچینج کے قریب چھوڑ دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے 3 ماہ ہو گئے بانی PTI سے ملنے نہیں دیا جا رہا، فوکل پرسن نے ملاقات کے لیے ہمارے نام دیے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا آج توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان، کہا عدالت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنا حق منوا کر رہیں گے۔ حکومتیں مسلط کرنے سے ملک تباہ ہو گیا، حالیہ الیکشن میں چوری کر کے سلیکٹڈ لوگوں کو لایا گیا، یہ غلام ہیں، فیصلہ ساز آئین کی حکمرانی نہیں چاہتے، ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرج برس، کہا بانی PTI پاکستان کے لیے مذاکرات کو تیار ہیں، ہم جیت کے قریب پہنچ چکے، بانی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ PTI والے نسل در نسل غلام ہیں، وقت آئے گا جب تحریک انصاف کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پہلے ہی کہا تھا 9 مئی والے روئیں گے اور بھاگیں گے۔ وفاقی وزیر عطا تالڑ کی سیاسی مخالفین پر گولہ باری، کہا دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہوئے گنڈا پور کی ٹانگیں کانپتی ہیں، علی امین اپنے علاقے میں جا کر چھپ گئے تھے، پاکستان اور بانی PTI ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر، قوم کی آزادی اور امن عظیم سپوتوں کے قربانیوں کا ثمر ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے کئی ناپاک منصوبے ناکام بنائے، آرمی چیف کا پاک فوج کو خراج تحسین، افسران اور جوانوں کی جرت، بہادری اور غیر معمولی خدمات کا اعتراف، GHQ میں عسکری اعزازات دینے کی تقریب، سپاہی سالار نے جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا، شہداء کے خاندانوں کے عزم اور استقامت کی تعریف، کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی اعزازات دینے کی تقریبات، افسران اور جوانوں کے لواحقین کو تمغہ بصالت بعد از شہادت سے نوازا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیق مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین، شہید سپاہی کے ورثاء سے اظہار تعزیت، بلندی درجات کے لیے دعا۔ ایران میں قتل، 8 پاکستانیوں کی آبائی علاقوں میں تدفین، بہاولپور میں 4، احمد پور شرقیہ میں 2، شجاع آباد میں 2 کی نماز جنازہ ادا، علاقے کی فضا سوگوار، مقتولین کے جسد خاکی کو پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے بہاولپور منتقل کیا گیا تھا۔ NA 213 عمرکوٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، غیر حتمی نتائج کے مطابق صبا تالپور کامیاب، اپوزیشن امیدوار لال مالہی کا دوسرا نمبر، جیت کی خوشی میں جیالوں کا جشن۔ نئی نہریں نامنظور، پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں میدان لگائے گی، جلسے کی تیاریاں مکمل، بلاول بھٹو نہروں سے متعلق اہم اعلان کریں گے، شرجیل انعام میمن کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، کینال منصوبہ ہماری ریڈ لائن، پروجیکٹ نہ روکا گیا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی دھمکی۔ وزیر اعظم سے ہنگری کے وزیر خارجہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت، مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ،
پاکستان اور ہنگری کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشت پر دستخط۔ اسحاق ڈار نے کہا افغانستان کے حوالے سے اچھی پیش رفت کی امید ہے۔ نائب وزیر اعظم 19 اپریل کو افغانستان کا دورہ کریں گے۔ پاک بنگلہ دیش سیکرٹری خارجہ سطح کی مشاورت کا 15 سال بعد چھٹا دور۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس علی باقر نجفی آئینی بینچ کے لیے نامزد۔ پی ٹی آئی اراکین کا آئینی بینچ میں ججز کے لیے پہلے رولز بنانے کا مطالبہ۔ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس منصور، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عطر منالہ کے نام دیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا بھی پہلے رولز بنانے پر اتفاق۔ لاہور میں پنجاب کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ 3 روزہ پنجابی کلچر ڈے کی تقریبات کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کی ثقافت دل کے قریب ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں حکومت نے برسوں پرانا جمود توڑ دیا۔ کہا جاتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ملک ترقی کر رہا ہے۔ بجلی سستی، مہنگائی کم ہو رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر انتظامیہ متحرک۔ دن میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 نافذ۔ صبح 6 سے رات 10 بجے تک شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اطلاق تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری۔ جبالیہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری، 6 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 40 شہادتیں۔ یونیسیف کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ عالمی برادری سے خوراک کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ۔ امیر قطر کی ماسکو میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی تہران میں ایرانی آرمی چیف سے ملاقات۔ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر دفاع ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے بھی ملے۔ سعودی فرمانروا کو خط پہنچایا۔ روس کی سپریم کورٹ نے افغان طالبان کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل کی درخواست پر پابندی معطل۔ روس نے 2003 میں افغان طالبان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ پاکستان نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاہور میں ہونے والے کوالیفائرز میں قومی ٹیم نے تھائی لینڈ کو 87 رن سے ہرا کر چوتھی کامیابی حاصل کر لی۔ 206 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 118 پر آؤٹ۔ کپتان فاطمہ ثنا کی آل راؤنڈ پرفارمنس۔ پی ایس ایل کا میلہ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج آمنے سامنے ہوں گے۔ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میدان لگے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ سب سے آگے، لاہور قلندرز کا دوسرا نمبر۔